الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. صدق الله ورسوله النبي الكريم. انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم و تعظیم سامعین ذی وقار، ماہ ذوالحج کی آج 7 تاریخ ماہ ذوالحج کی مناسبت سے چند اعمال اور مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ذوالحج کا یہ پہلا عشرہ بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا ہے۔ خالق کائنات نے اس کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی راتوں کی قسم کھا کر لوگوں کو بتایا: والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں۔ اب یہ 10 راتیں کون سی؟ بعض مفسرین کے نزدیک ماہ ذوالحج کے پہلے عشرے کی 10 راتیں، بعضوں نے اس ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں، پھر فرمایا والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ اگر ماہ رمضان ہو اس کا آخری عشرہ تو اس کی طاق راتیں مراد، اگر ماہ ذوالحج مراد ہو اس کے پہلے عشرے کی 10 راتیں جو جفت ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے فرمایا جفت سے مراد، شفع سے مراد یہی ذوالحج کی راتیں۔ تو یہ عشرہ بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا،
جس کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے خالق کائنات نے اس کی راتوں کی قسم کھائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں بالعموم اور اس عشرے کی آخری رات جو ہے اس کے بالخصوص فضیلت بیان فرمایا جس نے ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں اور ان میں سے بھی بالخصوص آخری دن کا روزہ رکھا، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں 9 ذوالحج کا، اور اس کی آخری رات یعنی 9 اور 10 ذوالحج کے درمیان کی جو رات ہے عبادت کی، اس ایک روزے کے بدلے فرمایا 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول عرفہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جس سال عرفہ کا روزہ رکھا اس سال کے بھی متبادل ہے اور آئندہ سال کے بھی متبادل ہے، یعنی ایک روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جس نے 10 ذوالحج کی رات یعنی عرفہ کے اور اگلے دن کے درمیانی شب کو عبادت کی، اس کا دل اس وقت بھی مردہ نہیں ہوگا جب سب کے دل مردہ ہو جائے، یعنی اسے قوت ایمانی سے سرفراز کیا جائے، اس کی ایمان کی طاقت اللہ اتنی بڑھا دیں گے کہ جب سب کے دل پھر رہے ہوں گے اس وقت اس کا دل دین پر ایمان پر قائم رہے۔ تو ماہ ذوالحج میں بالخصوص ان دنوں میں عبادات کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، ان دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی تسبیح تحمید کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے ان ذوالحج کے ایام میں ایام تشریق بھی آتے ہیں کہ تاکہ اللہ کی عبادت تسبیح تحمید میں صرف حاجی ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ شامل رہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک تکبیر تشریق کہنی چاہیے۔ ہر مسلمان پر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اس کے ایام میں چونکہ اختلاف ہے، میں نے اس لیے بڑی شخصیات کے نام کے ساتھ بیان کیا کہ ان کے یہاں 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے یا اکیلا پڑھے، 1 مرتبہ تکبیر تشریق بلند آواز سے کہنا واجب ہے۔ بلند آواز سے مراد یہ کہ ساتھ بیٹھے کو سنائی دے، چیخو پکار کرنا بھی ضروری نہیں، لیکن اتنی بلند آواز سے کہ ساتھ بیٹھا سن سکے۔ خواتین کے لیے پست آواز میں اور مردوں کے لیے بلند آواز میں 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، اور سنت بھی 1 مرتبہ یہ، باقی اگر 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ کہتے ہیں تو وہ مستحب عمل ہو سکتا ہے، واجب بھی 1 مرتبہ ہی ہے اور سنت بھی 1 مرتبہ کا ہی اس کا کہنا ہے۔ اور یہ تکبیر تشریق جو ہے ان نمازوں کے لیے ہے جو نمازیں ان دنوں میں ہیں۔ اگر ان ایام میں
بندہ کو پچھلی نماز قضا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تکبیر تشریق نہیں۔ ہاں اگر 9 ذوالحج یا 10 یا 11 یا 12 ذوالحج یا 13 ذوالحج کی کوئی نماز رہ گئی تھی پچھلے سال، اب اسی سال انہی دنوں میں اگر اس کی قضا کرے تو تکبیر تشریق ساتھ ہوگی، اس کے علاوہ کسی بھی قضا نماز میں تکبیر تشریق نہیں ہے سوائے ان نمازوں کے جو ان دنوں میں ادا کی جاتی ہے۔ تو تکبیر تشریق کہنا یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، تحمید ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مگن رہنا، یہ چونکہ مومن کی پہچان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہ طریقہ بھی دیا ہے، یہ اپنی پہچان کا، اپنی تسبیح اور تحمید کا اپنے ساتھ تعلق اور قرب کا بہترین ذریعہ فراہم کیا۔ اس لیے ان مسائل کو یاد رکھتے ہوئے ذوالحج کے ان احکامات کے پیش نظر ان دنوں کو گزارنا چاہیے۔ ایک تو یہ پورا کا پورا عشرہ ہی باعث فضیلت ہے، پھر اس میں 9 ذوالحج خاص طور پر اور ایام تشریق یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تحمید، قرآن کی تلاوت، نوافل کی ادائیگی میں گزارنے چاہیے۔ ان میں جو خاص طور پر عرفہ کا دن ہے، اس دن کی روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، حضور نے فرمایا ایک روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، چونکہ یہ عرفہ کا دن حج کا بڑا اہم دن ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معرفت کا دن ہے۔ عرفہ یا میدان عرفات، عرفہ، معرفت، یہ سارے کے سارے عرفہ سے ماخوذ ہیں، عین ریف عرفہ، جس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، معرفت۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر اتارے گئے تھے، حضرت حوا سے جدا ہو گئے تھے، بچھڑ گئے تھے، اور اسی میدان میں جسے ہم میدان عرفات کہتے ہیں، اسی میدان میں دونوں ملے تھے، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں، اور 9 ذوالحج کو ملے تھے، اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا دیکھا، ایک دن دیکھا، پھر نظر انداز کیا، دوسرے دن دیکھا، پھر تیسرے دن جب 9 ذوالحج کو انہوں نے خواب میں دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ مجھ پر اللہ کی جانب سے حکم ہے اور میں نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ یقین معرفت کا متبادل ہوتا ہے، اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ بعض یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اس قیام کے دوران حاجی ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات اور اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ بہرکیف اس کی کوئی بھی وجہ تسمیہ ہو، میدان عرفات میں جس دن لوگ جمع ہوتے ہیں اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ میدان عرفات یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 14 کلومیٹر دور ہے اور بڑا وسیع میدان ہے، یہاں پر سارے حاجی ایک دفعہ آ کر جمع ہوتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کو بھی خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرنا، اور اس کے بعد پھر جب اگلا عید کا دن آتا ہے جسے ہم 10 ذوالحج کہتے ہیں، 10 ذوالحج سے 12 ذوالحج کے غروب آفتاب، 10 ذوالحج طلوع آفتاب کے بعد 12 ذوالحج غروب آفتاب سے قبل قربانی کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حیثیت، صاحب نصاب پر لازم کی ہے، اور اس کے ادا کرنے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے اور انکار کرنے کی بڑی وعیدات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے قربانی کی اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل، یعنی قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل قربانی کرنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔
اور نہ کرنے والے کے لیے حضور نے فرمایا جو قربانی نہ کرے، صاحب حیثیت صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطر یوم یفطر الناس، عید الفطر اس دن ہے جس دن روزے ختم ہوتے ہیں، جس دن لوگ افطار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ والاضحیٰ یوم یضحی الناس، اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی، اضحیٰ قربانی کو کہتے ہیں، قربانی کی مناسبت سے یہ خوشی کا دن ملا ہے۔ اگر قربانی ہی نہیں تو عید کیسے؟ صاحب حیثیت صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، صاحب نصاب کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کی مالیت کی بقدر کرنسی موجود ہو، وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ اور چاندی کے نصاب کو آسانی سے ہر کوئی پہنچ سکتا ہے، تقریباً 1 لاکھ کے آگے پیچھے بنتا ہے۔ اور اگر چاندی کے نصاب تک پہنچنے کے باوجود قربانی کی طاقت نہ ہو تو اس نصاب کو ترک کر کے سونے کے نصاب کا حساب کر لیا جائے۔ مثلا ایک بندہ ہے چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے، اس کے پاس اتنی کرنسی ہے، لیکن وہ قربانی جس طرح آج کل مہنگی، اکیلا آدمی قربانی میں شرکت نہیں کر سکتا یا اتنی قربانی خریدنے کی استطاعت نہیں، تو وہ اس نصاب کے بجائے سونے کے نصاب کا حساب کر لے جو 14-15 لاکھ تک پہنچتا ہے۔ تو بہرکیف کسی ایک نصاب کا لحاظ کرنا، اور اگر کسی کے پاس ہو ہی چاندی تو پھر سونے کے نصاب کی طرف نہیں آ سکتا۔ یہ تب ہے جب اختیار ہو دونوں میں سے کسی ایک نصاب کو چننے کا۔ تو قربانی کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے، قربانی کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قربانی ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی اللہ کے یہاں اپنا تن من دن قربان کرنے کا ایک عملی جذبہ ہے کہ یا اللہ جس طرح یہ قربان کر رہا ہوں میں سب کچھ تیرے لیے فدا اور قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں اور اس جذبے سے سرشار ہوں۔ تو قربانی مومن کی پہچان ہے، اور یہ کب ہے؟ 10 ذوالحج کی فجر سے لے کر، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذوالحج کے غروب آفتاب سے قبل، جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، جیسے شہر ہیں یا بڑے قصبے ہیں، جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کی ادائیگی سے قبل قربانی نہیں کی جا سکتی۔ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، کوئی پسماندہ اور دور دراز کا گاؤں ہے جہاں عید کی نماز بھی نہیں ہوتی اور لوگ وہاں سے شہر تک عید کی نماز کے لیے پہنچ بھی نہیں سکتے، یہ صحرائی علاقے جو ہوتے ہیں یا پہاڑی علاقے جو دور دراز لوگ رہتے ہوں، تو وہاں طلوع آفتاب کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ نماز عید یہ چونکہ بڑے اجتماع اور بڑی جگہ پہ کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد ہی مسلمانوں کا گٹھ ہے، مسلمانوں کا جوڑ ہے۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر یا علیحدہ کے بجائے نماز عید ایک ہی جگہ اور بڑے اجتماع میں ہونا، یہی سنت سے ثابت ہے۔ نماز عید کے لیے مسلمان کو ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، جو نماز عید کے حوالے سے آداب بھی ہیں یا ایام عید کے مسنون اعمال بھی، کہ عید کی نماز کے لیے جب آنا چاہیں تو سب سے پہلے نہائیں دھوئیں، خوبصورت اور صاف ستھرا لباس پہنیں، نیا نہیں تو صاف ستھرا ضرور، خوشبو لگا کے آئیں، ناخن اور بال کاٹے ہوں۔ عید کی نماز کے لیے آنے سے قبل صدقہ وغیرہ کر کے آئے راستے میں، یہ سنت طریقہ ہے۔ آتے ہوئے تکبیر تشریق بلند آواز سے کہتا ہوا ہے، جب گھر سے نکلے تو یہ ورد کرتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم گلیوں میں آ رہے ہوتے ہیں، گپ شپ جاری ہوتی ہے۔ عید کے لیے جب نکلے تو سنت یہ ہے تکبیر تشریق کہتے ہوئے آئے، اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرتے ہوئے آئے، اور جس راستے سے آئیں جاتے ہوئے راستہ بدل کے جائیں، اور اگر کوئی بیماری نہ ہو، عذر نہ ہو تو پیدل عیدگاہ آئیں، گاڑی پہ عیدگاہ کی طرف نہ آئیں۔
پیدل چل کے آنا یہ زیادہ ثواب ہے، اور پیدل چلنے کا مقصد یہ کہ لوگوں سے زیادہ ملاقات ہوتی ہے، لوگوں سے محبتیں بانٹی جاتی ہیں، اور جتنے بھی لوگوں سے ناراضگی ہے، چپکلش ہے، اسے ختم کر کے آئے۔ عید یہ اجتماعیت ہے، یہ محبت کا درس ہے، اور محبت کے دن نفرت دل میں پالنا یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے ناراضگیاں ختم کی جائیں، عید کے دن محبتوں کا پیغام عام کیا جائے۔ آتے ہوئے کوشش کریں، عید کے دن حضور علیہ السلام کا عمل ہوتا تھا کہ عید کے دن بالخصوص بڑی عید کو کھاتے پیتے کچھ نہیں تھے، نماز فجر کے بعد سے اپنی قربانی کرنے تک کبھی کچھ نہیں کھاتے۔ جب قربانی کر لیتے تو سب سے پہلے اپنی قربانی کا کی ہوئی قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ یہی سنت ہے یہ بڑی عید کو۔ لیکن جو قربانی نہیں کرتا وہ اپنی کسی اور کی طرف سے اگر آنے والا گوشت ہے، توقع اور امید ہے تو ٹھیک۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، لوگ دوسروں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرا فلاں عزیز، میرا فلاں محلے دار، میرا فلاں رشتہ دار قربانی کرے گا، مجھے بھی گوشت بھیجے گا، اور یہ امیدیں انہیں کہاں تک انتظار کرواتی ہیں، خود کھا پی کے سو چکے ہوتے ہیں، فکر ہی نہیں ہوتی۔ اگرچہ قربانی کا گوشت سارا خود بھی کھائیں تو جائز ہے، لیکن انسانیت بھی کسی چیز کا نام۔ ہم سے وہ مسئلہ پوچھے مول صاحب، عید قربانی جو کرتے ہیں عید کو، تو قربانی کا گوشت بانٹنا ضروری ہے یا سارا خود رکھ سکتے ہیں؟ ہم تو مسئلہ بتائیں گے بھائی سارا رکھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، لیکن انسانیت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ مسلمانیت تو بڑی بات کی بات ہے نا، انسانیت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ خود کھاؤ اور آپ کا ہمسایہ بھوکا پڑو۔ آپ تو مسلمان ہیں یار، مسلمان تو دوسروں کا درد اور احساس رکھتا ہے۔ مسلمان کو تو صرف اپنی پیٹ کی نہیں ہوتی، وہ آس پاس والوں کی فکر کیا کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے سوچیں کہ ہمارے گلی محلے میں کوئی ایسا تو نہیں جو مستحق ہے، قربانی کرنے کی استطاعت نہیں، یا بظاہر لگتا ہے لیکن نہیں کی۔ بعض سفید پوش بھی ہوتے، دیکھنے میں اچھے خاصے لگتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے۔ اس وقت یہ نہ کہیں جی وہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے نہیں کی تو میں نہ دوں، نہیں۔ انسانیت کے ناطے گوشت کو تقسیم کریں۔ مسنون طریقہ یہ ہے مستحب عمل گوشت کا کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود کھا لو، ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹو، اور ایک حصہ گلی محلے کے مستحقین میں اور غرباء میں تقسیم کرو۔ وہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں نا، وہ قربانی کرنے والوں سے زیادہ رکھ لیتے ہیں، وہ جو آگے دروازے پہ لے کے جاتے ہیں، ہم ان کو تو دے دیتے ہیں، لیکن جو گلی میں ہمارا محلے دار ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا اس کی طرف نہیں دیتے۔ ایسوں کے لیے خاص طور پر حصہ نکال کے رکھا کیجئے۔ وہ بیچارے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف عید کی عید منتظر ہوتے ہیں کہ عید کو گوشت آئے گا تو ہم 2 دن 4 دن کھل کے کھائیں۔ ویسے غرباء کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، مسلمان ہونے کے ناطے بھی اور انسان ہونے کے ناطے بھی۔ اور قربانی کا گوشت لازمی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں میں ہی تقسیم کریں۔ اگر آپ کا محلے دار گلی میں رہنے والا یا جان پہچان والا غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اسے بھی دے سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کسی کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ گلی محلے کے غیر مسلم بیچارے دیکھتے رہ جائیں اور اب مسلمان کھاتے رہیں، ایسا بھی نہیں۔ اسلام اس کا بھی درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ محلے داروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ محلے داروں کے حقوق پر میں پہلے بھی بڑا عرض کر چکا ہوں، بالخصوص جو ہمسائے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ رہنے والے، تو غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، قربانی میں شرکت کے حوالے سے یہ پابندی ضرور ہے کہ جب قربانی کریں تو اگر شرکاء ہیں، مثلا بڑا جانور چھوٹا ہے، بھیڑ، بکری، دمبا، یہ ایک ہی قربانی، ان کا 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر بھیڑ یا دمبا ایسا ہے جو 6 مہینے کا بھی صحت مند ہو کر سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ گائے اور بھینس، نر اور مادہ، ان میں 2 سال عمر ہونا ضروری ہے، چاہے صحت مند ہو یا کمزور ہو، 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ گائے، بھینس اور اونٹ، اس میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، 7 آدمی مل کر قربانی کر سکتے ہیں، 7 کا حصہ ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ ضروری ہے کہ جب حصے دار 7 ہوں تو 7 کے 7 صاحب ایمان ہوں۔ کوئی ایک غیر مسلم اگر ہوا تو قربانی
نہیں ہوگا، غیر مسلم تو دور کی بات، ان 7 میں سے کسی ایک کی کمائی بھی حرام ہوئی تو باقی 6 کی قربانی بھی گئی۔ اس لیے حصے داروں میں یہ چھان بین کرنا ضروری ہے کہ کہیں یہ چوری ڈکیٹی کا کام تو نہیں کرتا، کہیں یہ حرام خوری تو نہیں کرتا، ایسے آدمی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، 7 حصہ داروں میں کسی ایک کی نیت خراب ہوئی تو باقی 6 کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ مثلا ایک نے اس لیے حصہ ڈالا ہے کہ مجھے گوشت ملے گا، میں گوشت کھاؤں گا، گوشت کھانے کے لیے اگر حصہ ڈالا، باقی 6 کی بھی گئی۔ ہاں 7 کی نیت یہ ہونی چاہیے ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تو تب جا کر 7 کی قربانی ٹھیک ہوگی۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب جانور پر چھری چلانے لگیں، بعض لوگ ہوتا ہے کہ 7 ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کسائی سے ذبح کرواتے ہیں یا مولوی صاحب سے ذبح کرواتے ہیں، لیکن خود ذبح کرنے نہیں آتی، 7 ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا چھری پر ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں جہاں ذبح کرنے والے پر تکبیر کہنا ضروری ہے، اسی طرح ہاتھ رکھنے والے پر بھی تکبیر کہنا ضروری ہے۔ اگر اس نے تکبیر نہ کہی تو پھر بھی یہ گیا۔ اس لیے ان چھوٹے چھوٹے مسائل کا، یہ مسائل ہم عموماً بیان کیے نہیں جاتے اور نہ ہی بیان کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ماننے لگے کہ مسائل بیان نہ کیا کرو بلکہ مسائل پوچھنے والے کو بتایا کرو۔ اللہ بھی قرآن میں یہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جن چیزوں کا تمہیں نہیں پتا ان سے پوچھ لیا کرو جو جانتے ہیں۔ اور بیان کرتے ہوئے یقیناً تمام تر مسائل کا احاطہ کیا بھی نہیں جاتا، ممکن ہی نہیں کہ ایک بندہ بیک وقت ان سارے مسائل کو بیان کر دے جو سامنے بیٹھے ہوں کو پیش ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے مسائل پوچھنے چاہیے، پوچھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو بات کر رہا تھا عید کی کہ عید کے لیے جب آئیں تو تکبیر تشریق کہتے ہوئے آئیں، معافی تلافی کر کے آئیں، صدقہ دے کر آئیں، نہا دھو کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، اچھا لباس پہن کر آئیں، جس راستے سے آئیں جاتے ہوئے راستہ بدل کے جائیں، تکبیر تشریق کہتے ہوئے آئیں، پیدل آنے کی کوشش کریں اور عیدگاہ میں کوشش کریں جلدی سے جلدی پہنچا جائے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو پہلے آتا ہے اس کے لیے اجر زیادہ ہوا کرتا ہے۔ بر وقت عیدگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور عیدگاہ میں جب عید کی نماز ادا ہو جائے تو خطبہ عید توجہ سے سنا کیجیے، عید کا خطبہ سننا سنت ہے، اور اس کے بعد دعا میں شرکت کیا کیجیے۔ یہ ہے عید کے آداب عید میں شرکت کے حوالے سے۔ اسی طرح جب قربانی کریں تو قربانی کرتے ہوئے بھی اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ مہنگا جانور خرید کے لائے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا خرید کے لائے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یہ ریا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ریا کو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ لوگوں کو شریک کر رہا ہے۔ اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نیکی چھوٹی سی بھی ہو جب اس میں ریا آ جائے وہ وبال بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے نیکی میں نیت کو پورا دخل ہوتا ہے، اپنی نیت کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تمہاری قربانی کا نہ خون لیتے ہیں، نہ گوشت لیتے ہیں، نہ کھال لیتے ہیں، اللہ تمہارے دلوں کا حال دیکھتے ہیں۔ تو اپنے دلوں کا حال درست رکھنا ہے قربانی کرتے ہوئے۔ اور جب قربانی کر چکے، اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسائی یا جس کو ہم نے گھر بلایا ہے گوشت بنانے کے لیے، اسے اجرت میں، معاوضے میں قربانی کے جانور کا کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ ویسے دیں جتنا مرضی دیں، لیکن قربانی کا گوشت، جی میں 5 کلو گوشت لوں گا، جی میں پائے لوں گا، یا سری میری ہوگی یا کھال میری ہوگی، اجرت میں کوئی بھی چیز اس کے ساتھ طے نہیں کریں گے، بصورت دیگر قربانی ضائع ہو جائے گی۔
کھال عموماً دے دیتے ہیں کسائی کو، یہ لو لے جاؤ، وہ کھال مستحقین تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ مدارس ہوں یا ایسے ادارے، رفاہی ادارے جہاں یتیم اور مستحقین یا مسافرین رہتے ہوں، ان تک پہنچائی جائے۔ یا کوئی غریب مستحق آدمی کھالیں اکٹھی کر رہے اسے دے سکتے ہیں۔ کھال نہ تو مسجد کو لگتی ہے، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قربانی کی کھال، صدقہ، زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگتا، اور نہ ہی وہ تنخواہ کی صورت میں مسجد کے مولوی کو دی جا سکتی ہے۔ عموماً ہوتا ہے دیہاتوں میں بھی یہ رواج ہے کہ قربانی کی کھالیں امام صاحب کی ہوں گی۔ بھائی کس کھاتے میں دے رہے ہو؟ تنخواہ میں دے رہے ہو معاوضے کے طور پر، تو سب کی قربانی ضائع ہوگی، سب کی قربانی۔ یہ ان سے بھی پوچھ لیں جو اکٹھی کرتے ہیں کہ لاؤ اپنے کسی بڑے مفتی کا فتویٰ، وہ بھی کہیں گے حلال نہیں ہے، کیونکہ میں فقہ حنفی کا فتویٰ بتا رہا ہوں، حنفیوں کے یہاں کیا جاتا ہے۔ کھالیں اجرت میں نہیں دی جا سکتی، مسجد میں نہیں لگتی، اور تعمیری کام میں نہیں لگتی، نہ مسجد کے تعمیری کام میں، نہ رفاہی ادارے کے تعمیری کام میں، نہ مدرسے کے تعمیری کام میں۔ اور ہم کھالیں دے رہے ہیں جو مسجد کا تعمیری کام جاری ہے، کھالیں بیچ کے وہ کروائیں گے، نہیں لگتی بھائی۔ مسجد میں صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتا، ہاں مسجد میں خیرات دی جا سکتی ہے، اللہ کے نام پر دو جتنا دے سکتے ہو، لیکن وہ صدقہ واجبہ یا یہ جو قربانی کی کھالیں ہیں، یہ کسی صورت بھی نہ امام کو تنخواہ میں دی جا سکتی ہیں، نہ اس کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی یہ کہیں تعمیری کام میں لگا۔ ہاں اپنے خرچ میں لانا چاہیں، اسے سکھا کر مصلی بنانا چاہیں تو بنائیں، اسے سکھا کر اس کی رسی بنانا چاہیں تو بنائیں، لیکن کسی اور کو دیتے ہیں تو مستحق کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اور بہترین مصارف قربانی کی کھالوں کے مدارس ہوتے ہیں، مدارس دینیہ۔ ہمارے یہاں بھی جامعہ حسینیہ ہے، اسی طرح جامعہ دارالقرآن ہے، اور بھی دیگر مدارس ہیں۔ ہمارے یہاں کھالیں اکٹھی کرتے ہوتے ہیں، مسجد میں رکھ جاتے ہیں، ہم مدرسے والوں کو فون کرتے ہیں، آ کے لے جاتے ہیں۔ مجھے یہاں لوگ دے کے جاتے ہیں، قاری صاحب یہ صدقے کے پیسے ہیں، وہ صدقے کے پیسے میں مستحقین تک پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ نہ وہ میرے لیے درست ہے، نہ یہاں مسجد میں لگ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو قربانی کی کھال کسائی کے ساتھ اجرت بھی طے نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کا کوئی جانور کے گلے میں یا اس کے پیروں میں کوئی چیز لگی ہو وہ کسائی کو دیں، ایسا بھی۔ ہاں اگر وہ کسی کے استعمال میں آ سکتا ہے تو مستحق کو دیں، بصورت دیگر کوئی دوسرے لے لے تو اس میں حرج کوئی نہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جو قربانی کی نسبت سے یا عید کی مناسبت سے، ذوالحج کی مناسبت سے عرض کرنا ضروری تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔